الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جو کچھ نعمتیں عطا فرماتے ہیں ان نعمتوں کا شکر بندوں پر واجب ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہر نعمت اس کا متقاضی ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے کے لیے ایک تو زبانی طور پر کہنا الحمدللہ، اللہ کی نعمت کو سوچ کر دل سے یہ کہنا ہے الحمدللہ. کیسا یہ کر کے اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. اس سے دل کو سکون ملتا ہے. جب بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ کی مجھ پر بے شمار نعمتیں ہیں جو میں صبح سے لے کر شام تک استعمال کرتا ہوں، ہر نعمت اس کا متقاضی ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اب تمام نعمتوں پر شکر تو ہو نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو گننا چاہو یہ ممکن نہیں. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ممکن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. یہ جوڑ ہے یہ ایسے پورے جسم کا دل ہے 360 جوڑ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر جانا ہر جوڑ کے بدلے میں سکتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ توڑنے کا جو ہمیں اختیار دیا ہے اس بات کا متقاضی ہے کیا کرے شکر ادا کرے. اگر کسی بھی جو ہے یہ انگلیں کسی کو ہم بولتے ہیں بہت سخت تو اس میں جو بہت سارے کام جو کیا ہو جائے رک جائے. جو انگلی کو توڑ موڑ کے جمع کرتے لوگ اٹھاتا ہے اس کو چباتا ہے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں. تو انسانی جسم کے اندر 360
جوڑ ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر نعمت کے بدلے میں انسان کو صبح صبح چاہیے کیا کرے؟ صدقہ ادا کرے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے ادا کرتے ہیں پیسے کیسے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہنا، یہ صدقہ ہے۔ یہ سارے صدقہ ہے۔ اور اس سے آگے کی جو بات ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر بندہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے، ان سب کی طرف سے کام کرتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ، اشراق تو یہ جو ہے نا سارے لوگوں کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ صدقہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہر بندہ استعمال کرتا ہے، تو ہر نعمت اس کا متقاضی ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، خاص طور پر صبح اٹھتا جو ہے شکر ادا کرنا۔ تو اگر بڑا کام نہیں ہو سکتا تو یہ کریں کہ 2 رکعت جو ہے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اشراق کی نماز، یہ شکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر تم میرے نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت پر کیا کرے؟ عذاب کا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ تو ایک خاتون نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ برکاتہ کی خدمت میں خط لکھا، آپ اس کو سمجھا کریں کہ میرا دل بڑا پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے بھائی؟ آپ کا دل کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ میں اس بات کو دیکھتی ہوں، یہ جو ہمارے پڑوس میں لوگ ہیں یہ بھی ہماری طرح جو ہے غریب لوگ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے 3 منزلہ بنگلہ بنا دیا، اور ہم وہی کے وہی 2 چیڑے اور چپڑ کے نیچے بیٹھے، ہمارے پاس نہیں بھی۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کیا پریشانی یہ ہے کہ ہم جب ان کی طرف دیکھتے ہیں، جب میں دیکھتی ہوں تو میرا دل جانے کا ہو جاتا ہے، جلتا ہے اندر سے کہ اس کے پاس تو اتنا مال آ گیا اور میں وہاں کے وہاں رہ گئی۔ تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں مجھے کچھ سکون مل جائے۔ لوگ تو سکون کے لیے آج کل گولیاں کھاتے، اس میں سکون نہیں۔ سکون تو اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر کے مختلف شکر ہیں۔ تو یہاں یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اپنے فضل سے عطا فرمایا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، میں مستحق نہیں تھا، میں حقدار نہیں تھا۔ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا یہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، یہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی، کتنا کچھ دیا، تو مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کہ تو یاد نہیں ہے تو فرمایا کہ آپ ایسا کریں اپنے گھر کے دروازے پر، اندر کے دروازے پر چوکھٹ پر ایک بڑا سا جو ہے نا لکھ دے
اپنے بارے میں وہ ناشکری تو یہ عبادت. جب بھی یہ عبادت پر اس عبادت پر نظر پڑے گی تو دل میں خیال پیدا ہوگا میں بڑا اللہ کا شکر جو کچھ اللہ نے دیا میں دل میں بھی شکر کی میں اللہ کا بڑا شکر. تو آگے یہ 40 دن کے بعد جو ابھی خط لکھنا کیا اثر پڑا سکتا. تو 40 دن کے بعد ان کا خط آیا خاتون کا الحمدللہ وہ جلن ختم ہو گئی اندر سے جلن ختم ہو گئی. اپنے فکر کہ مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر میں اللہ کا کیا شکر کر رہی ہوں. نہیں اگر شکر کیا تو اس پر توبہ استغفار استغفر اللہ. فلاں نعمت رہی اس پر میں نے شکر ادا نہیں کیا, فلاں نعمت رہی اس پر میں نے شکر ادا نہیں کیا, فلاں نعمت رہی اس پر میں نے شکر ادا نہیں کیا. الحمدللہ 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 الحمدللہ. وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلنا اور بھولنا وہ باتیں ختم ہو گئی. حسد حسد حاسد یہ جو آئے سورۃ الفلق ومن شر حاسد اذا حسد. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. یا اللہ نے پناہ مانگا کیا دو پناہ مانگو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یا اللہ میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والا جب حسد کرنے لگے اس سے حسد تو حسد کا معنی یہ ہے حسد کا معنی یہ ہے دوسروں کے پاس نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمت ظاہر ہو جائے, اس سے نعمت کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے, اس سے نعمت ظاہر ہو جائے. میرے پاس آیا رہا ہے جہاں نعمت اس سے ختم ہو جائے. یہ حسد ہے. حدیث شریف یہ ہے جب ایک بندہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتا ہے ایک تو اس کو اپنی تکلیف تو ہوتی ہوگی, اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ حسد اس کی نیکیوں کو کھا جائے. ایسے کھا جاتے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتے, اس سے نعمتیں ختم ہو جاتی, وہ نیکیاں ختم ہو جاتی, جل بھر کے راک ہو جاتی. تو ایک جو ہے اصلاح کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حسد دل سے ختم ہو. کیسے ختم ہو, اس کا کیا علاج کیا ہوگا جب حسد پیدا ہو جائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے جس پر آپ کو آپ کے دل میں حسد پیدا ہوا ہو رہا ہے ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں دعا مانگے. یہ دعا مانگے اللہ اس کو نعمت عطا فرمائے, جتنے آپ نے عطا فرمائے اس سے اور زیادہ عطا فرمائے. یا اللہ اس کے نعمتوں میں دوام عطا فرمائے. جب یہ دعا مانگتے رہیں گے کل کو یہ جلن ختم ہو جائے گی, یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. اور اس دعا کی برکت سے حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے کے حق میں غائبانہ طور پر دعا مانگتا ہے, ایک بندہ دوسرے بندے کے حق میں غائبانہ طور پر دعا مانگتا ہے, اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے وہ کہتا رہتا کہ تمہارے لیے بھی یہی نعمت ہے جو تم نے فلاں کے لیے دعا مانگی ہے اللہ تمہیں بھی عطا کرے, اپنے لیے تو مانگی. تو یہ جو ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا اور وہ نعمت آہستہ آہستہ تمہارے پاس آ جائے گی. تو یہ ہے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی, کتنی نعمتیں دی. اللہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا, اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں اور دونوں پاؤں بھی نہیں,
اور جسم میں جو ہے برس کی بھی کوئی بیماری ہو اور درمیان میں کوڑ بھی ہو اور وہ آنکھوں سے تعلیمیں بھی. قرآن کریم میں آیا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قیامت کے دن سوال ہوگا کہ نعمتوں کو کہاں کہاں استعمال کیا, کیسے استعمال کیا, جائز طور پر استعمال کیا یا ناجائز طور پر استعمال کیا, حلال طور پر استعمال کیا, حرام طور پر استعمال کیا. اللہ سورۃ التکاثر کا آخر میں اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قیامت کے دن میرا سوال ہوگا, نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا, ان نعمتوں کا حق ادا کیا نہیں کیا, ان نعمتوں کا شکر کیا نہیں کیا, یہ سوال ہوگا. نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا نہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ جو اللہ کا بندہ ہے یہاں بیٹھا ہوا, اس سے بھی قیامت کے دن سوال ہو نعمتوں کے بارے میں. تو ساتھیوں نے جواب دیا ان کے پاس کون سے نعمت ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ پیر, نہ آنکھیں, نہ جسم کے کان. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا جب کھانا کھاتا کھانا آسانی سے ہو جاتا, اس کا پیشاب پاخانہ ٹھیک ہے؟ پوچھا اس میں کوئی حکم نہیں, کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں, کمانے کا قدرت بھی نہیں ہے, لیکن کھانا پینا صحیح ہو جائے. کیا یہ کوئی کم نعمت ہے؟ کھانا صحیح ہو جائے, معدہ ٹھیک ہو اور جو کچھ کھاتا ہے صحیح ہضم ہو جائے, پیشاب ٹھیک طریقہ سے, بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب ٹھیک طریقہ سے آتا ہے, سانس صحیح معنی میں لے رہا ہے, نزلہ نہیں ہے, زکام نہیں ہے, کھانسی نہیں ہے, بخار نہیں ہے, کچھ بھی باقی تو ٹھیک. یہ ایک نعمت کو اللہ کی ایک نعمت کو کیا کیا اللہ کی نعمت ہے, ہر نعمت پر دل سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس دن جو ہے نا نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا, کون سے نعمت کہاں سے حاصل اور کیسے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ بھی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق. تو نعمتوں کا ایک شکر تو یہ ہے کہ زبان سے کہنا الحمدللہ, اور دوسرا جو بڑا شکر یہ ہے کہ ہر نعمت کو اس کے مقام پر استعمال کرنا, ہر نعمت کو اس کے مقام پر استعمال کرنا. دیکھنا, بینائی کا ہونا, یہ اللہ کی نعمت. اب اس کو اگر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے استعمال کریں, کتابیں پڑھنے کے لیے استعمال کریں, مسجد کی طرف جانے کے لیے استعمال کریں, کسی اور نابینا کی جو ہے نا رہنمائی کے لیے استعمال کریں, اللہ کی نعمت استعمال کریں, صحیح مصرف میں استعمال کیا. اور اگر غلط جگہ استعمال کریں, اس سے جو ہے نا ڈرامے دیکھی, فلمیں دیکھی, بدنظری کی, بے پردہ خواتین کو دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو آپ یہ جو ہے نا یہ پھر نعمت کو غلط جگہ استعمال کیا. نعمتوں کی ناقدری, جب نعمتوں کی ناقدری کرے گا تو اب یہ کہ اس کے متعلق سوال ہوگا. سوال کا مطلب اس کو عذاب دیا جائے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے شامل حساب فقد عذبا, جس سے بھی حساب لیا گیا پوچھا گیا ایسا کیوں کیا, اس کا عذاب. دعا سکھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا,
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. یا اللہ آسان حساب دے. آسان حساب یہ ہے بلا حساب و کتاب کا اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب یہ کہ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہر نعمت کو اس کے مقام پر استعمال کیا جائے. ہر نعمت کو اس کے محل میں استعمال کیا جائے. بے محل استعمال کرنا گناہ ہوتا ہے. جیسے یہ ٹوپی اگر اس کو الٹ کے استعمال کریں اس کو کہتے ہیں فقہا صدر الثوب. سین دال لام صدر الثوب. تو کہتے ہیں کپڑے. اس کی ایک تفصیل یہ ہے کہ جو کپڑا جس طرح بنا ہوا ہے اس کو اسی حالت میں استعمال کیا جائے. اس کو الٹ کر استعمال کرنا یہ مطلب ہے صدر الثوب. اس طرح نماز پڑھنے نماز مکروہ ہو جائے کیوں اسے بے محل استعمال. جوتی کو اٹھا کے سر پہ اور ٹوپی کو گہنا اتار کر پاؤں کے نیچے رکھتے یہ بے محل استعمال ہے. ضرور اس کا سوال ہوگا ایسا کیوں. اللہ کی نعمت ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے اور گہنا جوتی پاؤں کے نیچے رکھنے کی چیز ہے. اگر الٹ کر دیا تو سوال ہوگا. تو ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا. اس کا شکر ہوا نہیں ہوگا. تو شکر یہ کہ دل سے اعتراف کریں الحمدللہ. دوسرا یہ کہ اس کو اس کے محل میں استعمال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک نمازوں میں کھڑے رہے. اللہ رات کو دیر تک قیام فرماتے. کتنی دیر قیام فرماتے. تھوڑا توجہ کریں کہ ہمیں تو 5 منٹ دیہات کو اللہ کی طرف کا مشکل ہوتا ہے. نماز 5-6 منٹ کی جو نماز ہوتی اس میں ہمارا دیہات اللہ کی طرف نہیں دیتا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک نماز میں کھڑے. ایک اور صحابی فرماتے ہیں ایک دن مجھے خیال ہوا رات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی جو ہے نا تھوڑا سا آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور نفل میں آپ کی جو ہے نا امامت میں 2 رکعت پڑھ 4 رکعت پڑھ. اللہ تو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ شروع ہو گئی. تو میرا یہ خیال ہوا جب ایک پاؤ پڑھ لیا اب رکوع فرمائیں گے نہیں کیا. پھر آدھا پارا ہو گیا نہیں کیا. پھر 12 ہو گیا. میں سمجھا اب الف لام میم ختم ہوا اب جو ہے نا رکوع فرمائیں گے نہیں. پھر سے رکوع شروع. جب 2 پارے ہو گئے تو میں سمجھا اب آپ رکوع فرمائیں گے کیا نہیں. پھر جیسا میں بقرہ ختم کی اب مجھے امید ہو گئی کہ سورت کے ختم پر آپ رکوع فرمائیں گے نہیں فرمائیں. پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع ہو. اب یہ کہ سورہ آل عمران آپ نے ختم. پھر مجھے خیال ہو رہا رکوع فرمائیں نہیں فرمایا. اس کے بعد آپ نے جانا پھر سورۃ النساء شروع فرمائی. پھر آپ نے جانا کیا سورہ مائدہ شروع فرمائی. یہ سورہ مائدہ ختم ہوئی تو آپ نے رکوع فرمایا. ایک رکعت میں 6.5 پارے. یہ اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا ہے اور پورے وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے. دھیان اللہ کی طرف رہتا تھا. پورا دھیان اللہ کی طرف. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. تو نماز میں کڑے کڑے آپ کے پاؤں مبارک پر وقت آ جا رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. کہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا وہ آپ یاد رکھیں. اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا. کیا میں اللہ کا شکر گزار بنا دوں.
جس اللہ نے مجھے اتنی نعمت عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت ہے کہ مجھے بشارت دے دی کہ آپ کا اگلا پچھلا سارا گناہ معاف، تو کیا اس اللہ کا میں شکر گزاری نہ کروں؟ تو شکر گزاری یہ ہے کہ زبان سے بھی کریں اور نعمت کو درمیان استعمال کریں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر، اللہ کا احسان مان کر، اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا، اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا، یہ کیا؟ یہ اللہ کا شکر۔ اب سوچنا یہ ہے کہ نعمتوں کے شکر کا کیسا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کی عبادت زبان سے، اللہ کی عبادت جو ہے اعضاء و جوارح سے، اللہ کی عبادت دل سے ہو، اللہ کی عبادت فرائض ادا کر کے، اللہ کی عبادت نوافل ادا کر کے، اللہ کی عبادت جو ہے صدقہ خیرات کے ذریعے ہو، اللہ کی عبادت کی جتنی شکلیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں، ہر جو بھی ممکنہ صورت ہو اس پر عمل کرے اور یہ اللہ کا جو کیا شکر ادا کرے۔ اللہ اس کے باوجود، آپ اتنی عبادت کے باوجود یہ جو تبلیغ ہے، تبلیغ کرنا، دین اللہ کے بندوں تک پہنچا، تبلیغ، یہ تبلیغ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا فرض ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ جو دین آپ کو دیا گیا، جو شریعت آپ کو دی گئی، یہ آپ آگے پہنچائیں، یہ فرض ہے، یہ ایک فرض کی ادائیگی ہے جس کے لیے آپ ہر وقت متفکر رہتے ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر، ہمیشہ متفکر رہتے تھے کہ کس طرح اللہ کے دین اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، اس سے محنت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے تبلیغ کے علاوہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ دین کی تبلیغ کے فریضے سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ کا مقام ہے، پھر آپ کا کام ہے، پھر آپ کی ذمہ داری ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اللہ کی طرف مجھے ایک ایک پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، تعلیم اور تعلم، یہ جو ہے اس کے علاوہ دوسرا کام ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ تبلیغ دعوت کے کام سے، تبلیغ دین کے فریضہ کے انجام دہی سے فارغ ہو جائے، فوراً جس طرح بیٹھا جائے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف۔ تو آپ کو ہر روز اللہ کی طرف رجوع دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت ایسے بھی چاہیے تعلیم و تعلق کے علاوہ جس میں تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں اور فکر کریں کہ دیکھ کہ میرے اعمال یہ اللہ کے لیے، یہ اس کے اندر کچھ ریاکاری آ گئی، شہرت پسندی آ گئی، نفسانیت آ گئی، شیطانیت آ گئی، تو ایسا تو نہیں ہوا، تو تھوڑا سا جو اپنے اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ دیکھیں کیا دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اعمال کے اندر کچھ شیطانیت داخل ہو گئی، نفسانیت داخل ہو گئی، شرارت داخل ہو گئی، ریاکاری آ گئی، شہرت پسندی آ گئی، تو اپنے اعمال کا یہ کیا ہے جائزہ لیں کہ میرے اعمال کیسے، میرے اعمال کیسے ہیں، اس کا جائزہ، تو اس میں پھر استغفار بھی کرے اور جو ہے شکر بھی کرے۔ اگر کوئی کسی کام میں خلل نظر آئے، نیت میں خلل نظر آئے، تو کیا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور جو ہے نا اگر کوئی عمل خالص اللہ کے لیے ہوا تو اس پر کیا الحمدللہ، 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 تنہائی بھی اس لیے جاتا ہے
تنہائی میں اس لیے بیٹھتا ہے کہ دیکھیں اپنے اعمال کا جائزہ، اللہ سے تعلق کس قدر رہا، دن بھر کے معاملات اللہ سے کس قدر تعلق رہا۔ دیکھ اب بیت الخلا میں جب جانا تو پہلے دعا پڑھنی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب دیکھیں میں صبح سے اب اس اور رات تک کتنی مرتبہ بیت الخلا جا کے آؤں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کتنی مرتبہ گیا ہوں، اور یہ 4 مرتبہ گیا ہوں تو چاروں مرتبہ میں نے دعا پڑھی ہے جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے یا نہیں پڑھی، اس کا جائزہ لینا ہوگا تنہائی میں بیٹھ۔ اور جب میں نکلنے پر یہ دعا پڑھنی ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، تو بیت الخلا سے نکل کر میں کتنی مرتبہ دعا پڑھی نہیں پڑھی، صبح سے میں نے کتنی مرتبہ وضو کیا، فجر کے لیے، جمعہ کے لیے، اشراق کے لیے وغیرہ وغیرہ، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، تو میں نے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی اس نے اپنے جو ہے پورے جسم کو پاک و صاف کر دیا، اور جسے بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے صرف 4 اعضاء کو پاک کیا۔ جس نے جو ہے نیت کر کے وضو کیا اس کو اجر ملا، اور جس بنا نیت کو وضو کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا وضو نہیں ہوا، ان کے یہاں نیت کرنا بھی فرض ہے، اس کا وضو نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں وضو ہو گیا لیکن ثواب اس کو نہیں ملا، تو اسے نیت یہ کرنی ہے کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس سے میری نماز حلال ہو جائے، میں نے قرآن کریم کی تلاوت حلال ہو جائے، اس ہاتھ لگانا حلال ہو جائے، نیت کرنی ہے لیکن نیت تو جائزہ لے رات کو کہ میرا جو یہ عمل ہے اللہ کے لیے ہوا، یا یہ ویسے ایک میں نے جو رسم کے طور پر عمل کر دیا، رسم ادا کر، تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک مولانا صاحب نے گاؤں والوں کو سمجھانے کے لیے کہا، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ کیا کرے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا فرماتی ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، ایک نفاق سے بری ہونے کا۔ مولانا صاحب نے بیان فرمایا جب آپ نماز پڑھیں گے 40 دن آپ کو یہ 2 نعمتیں ملیں گی، اور ایک اللہ تعالیٰ آپ کے مال و برکت نازل فرمائیں گے، آپ کے اولاد و برکت نازل فرمائیں گے۔ اب بہت سارے جو ہے کیا نام اس کا نعمتوں کا جو ہے کیا انہوں نے شمار کی، ایک وہ دیہاتی تھا بھینسوں کا پانی، جب 40 دن پورے ہوئے اس دن اس کے بھینس بن گئی، جب سے نماز شروع کر کے 40 دن مکمل، 40واں دن جو ہے ایک اس کے بھینس بن گئی، ڈنڈا لے کے آ گیا، امام صاحب آپ اتنے جھوٹ بول، آپ نے تو کہا تھا کہ 40 دن نماز پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے یا ہوتا ہے، ابھی میں نے 40 دن نماز پڑھی، اب دیکھو 40 دن کی نمازیں پڑھی اور آج 40واں دن کا میرے ایک بھینس بن گئی، یہ برکت ہوئی نماز میں۔ تو امام صاحب نے تسلی دینے کی کوشش کی، پر ایک میری تو اور بھی تو بہت ساری ہیں، اللہ تعالیٰ بھینسوں میں بچہ پیدا کریں گے اور ان کو بھینسیں بڑھ جائیں گے، کیا دیکھ مولوی دیکھ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، مجھے پتا تھا کہ نماز سے کوئی ملنا کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے جو ہے ساری نمازیں جگہ ہوئی، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ ملنا کچھ نہیں، سمجھے کہ جس کی ساری نمازیں بغیر وضو کے پڑھی۔ تو اب یہ انسان کے دل، حدیث شریف میں آیا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وصورکم تمہارے صورت شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے مالداری کو دیکھ کر یا صورت شکل کو دیکھ کر نہیں ہوتا، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم،
اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، یہ اعمال سنت و شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اور اللہ کے لیے ہے یا نہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ فیصلے تو اوپر سے آتے ہیں، رزق اوپر سے آتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ اوپر سے اتارتے ہیں ہر ایک کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے جو ہے صورت شکل کو دیکھ کر یا مالداری کو دیکھ کر فیصلہ نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم او كما قال عليه الصلاه والسلام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دلوں کو دیکھ کر اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ دعوت تبلیغ کے کام سے، دین کی تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد یہ کیا کریں؟ اللہ کی طرف توجہ کریں۔ اس میں امت کے لیے تعلیم ہے، دینی علم حاصل کرنے والوں کے لیے، دینی علم سکھانے والوں کے لیے، دینداری کے دعوے داروں کے لیے۔ ان کو شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے، ارے بہت کام کر لیا، بہت کام کر لیا، بہت کام کر لیا، دھوکہ دیتا ہے۔ جب تنہائی میں بیٹھ کر دیکھے گا، سوچے گا، تو اس کو بہت ساری خامیاں نظر آئیں گی، اور جب تنہائی میں بیٹھے گے اس کو کیا خامی نظر آئے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ میرے اعمال سنت کے مطابق ہو رہے ہیں یا سنت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ میں گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، سلام۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو۔ اب کیا نہیں، یہ جائزہ نہیں کہ میں نے گھر والوں کو سلام کیا نہیں۔ اللہ کو فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کر کے داخل، تو اللہ کا حکم 18 پارے میں سورۃ نور کے اندر اللہ نے فرمایا گھر میں داخل ہو کیا کرو، سلام کر کے داخل۔ اب ایک تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے سلام کر کے میں داخل ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کچھ گندم آئی صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ رات کو چوکیداری کریں، ایسا نہ ہو کہ بندہ آئے گھر میں لے جائے چوکیداری کرے۔ تو ایک بندہ آیا، بالکل پرانے کپڑے رومال بچھا کے اس میں گندم بھرا لے کے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پکڑا، میں تمہیں جو ہے نا وہاں دربار نبوی میں پہنچاتا ہوں، چوری کرتی ہوں۔ دیکھو بھائی بات یہ کہ میرے بچے زیادہ ہیں، کمائی بالکل نہیں ہوئی، تو معاف کرو، اگر تم منظور نہیں ہوئی تو کم از کم مجھے ادھر گرفتار کر پائے گا، آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں۔ وعدہ کیا، ان کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا، جو کو کیا کریں چھوڑ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کا ذریعہ بتلا دیا کہ رات کو ایسے ایسا ہوا۔ صبح نماز پر پوچھا ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ کیا یا رسول اللہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بچے زیادہ ہیں، غریب آدمی تھا، میں نے اس پر رحم کہا کہ اس کو چھوڑ دیا، اسے وعدہ کہ آئندہ نہیں آؤں، ورنہ نہیں یہ اگلی رات پھر آئے، اگلی رات پھر آئے، پھر یہ حد پھر جو اس کو گرفتار کیا، پھر اس نے کہا میں بالکل غریب آدمی ہوں اور جو ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، بس تم مجھے نہ وہاں نہیں لے جاؤ، معاف کرو، پھر میں معاف کروں، آئندہ بالکل نہیں ہوں، معاف کرو۔ صبح پھر آپ علیہ السلام پوچھا کیا ہوا تمہارے چور کا کیا ہوا؟ رسول اللہ مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، اور کہ دوسرے وعدہ کہ آئندہ بالکل نہیں ہے، فرمایا نہیں، پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خبر دے وہ سب سے زیادہ سچی بات ہوتی ہے، آپ صادق سچے۔ تو اگلے رات میں رات کو بھیجا رہا، پھر رات کو آ گیا،
میں نے حکم کہا کہ آج میں اس کو گرفتار کیا کہ آج میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا یہ بالکل جو میں تمہیں ایک چیز سکھاتا مجھے چھوڑ دو. کیا سکھایا؟ کہا تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جب آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے تم سو گے تو تمہارا گھر بھی چوروں سے محفوظ رہے گا اور اڑوس پڑوس کے مکانات بھی محفوظ رہے گا. تو اب یہ کہ زیادہ برا نہیں چھوڑ یہ آج آخری رات میں جا رہا. صبح کے آپ سے پوچھا کیا ہوا؟ رسول اللہ اس نے مجھے یہ بات سکھائی آیت الکرسی پڑھنے کا. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ ہے تو بندہ جھوٹا نہیں یہاں سے اصل بولا. بندہ ہے جو ہے لیکن یہاں سے کیا کیا سچ بولا. ایسے ہی ہے جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو وہ مطلب کہ سکون سے سو اس کے گھر میں چور نہیں مارے. ایک دم پتہ بھی ہے کہ بندہ تھا یعنی مجھے نہیں پتا ہے شیطان تھا. کیا تھا؟ شیطان. سمجھائے کہ نہیں شیطان جب چوروں کو شکل میں اور یہ شرارت کرتا سمجھے نہیں. رات کو شیطان بہت آتا بلکہ مغرب طور سے شروع ہو جاتی ہے. اسی حدیث شریف میں آیا جب مغرب کا وقت ہو تو فوراً جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر کرو کیونکہ اس وقت جو ہے شیطان باہر نکلتا ہے بچوں کو پکڑ اغوا کر کے لے جاتا اس لیے بچوں کو اندر کرو. سمجھ میں آئے گی. تو اب یہ کہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ہم نے یہ جائزہ لینا اپنا اعمال کس قدر ہم جو ہے نا سنت اور شریعت کے پابند ہیں, کس قدر ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, دن پر کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی شرارت کرتے ہیں, کتنی خباثت کرتے ہیں, کتنی گندگی وہ پھیلاتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کی زمین پر. اس کو سوچنا ہے اگر کوئی ایسی بات نظر آئے اس سے توبہ کرے اور اگر نیکی نظر آئے اس میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اس پر اشراق کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی, جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق دی, عصر پڑھنے کی توفیق دی, بیان سننے کی توفیق دی. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو کیا کریں کہ جب جو ہے نا آپ اس سے فارغ اٹھیں اٹھ کے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا ہے اور تنہائی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.